شان، ہائے اب بحث کا موضوع ہے تیرا ایمان، ہائے اب بحث کا موضوع ہے تیرا ایمان، باز آتے نہیں ارباب قدورت اب بھی، دیتے ہیں قلب پیمبر کو اذیت اب بھی، دیتے ہیں قلب پیمبر کو اذیت اب بھی۔ اے پیمبر کے چچا نفس پیمبر کے پدر، اے پیمبر کے چچا نفس پیمبر کے پدر، ناز کرتی ہے محمد کی یتیمی تجھ پر، دیکھیں کہ ناز کرتی ہے محمد کی یتیمی تجھ پر، آج دنیا جو تیرے کفر کی دیتی ہے خبر، اس روایت کا یقیناً ہے یہی پس منظر، اب بھی ہے بغض لیے اہل زمانہ تجھ سے، اب بھی ہے بغض لیے اہل زمانہ تجھ سے، حق کی نصرت کا لیا جاتا ہے بدلہ تجھ سے، حق کا لیا جاتا ہے بدلہ تجھ سے۔ اس بند کی بطور خاص بیت دیکھیں گے کہ ناپسندیدہ تھے جن کو تیرے ایثار وفا، ناپسندیدہ تھے جن کو تیرے ایثار وفا، ناگوارا تھی جنہیں نصرت محبوب خدا، کہہ کے کافر تجھے خوش ہوتے ہیں وہ اہل ریا، اف یہ احساس فراموش زمانے کی فضا، اف یہ احساس فراموش زمانے کی فضا۔ بات دیکھیں کہ دل کے گوشوں میں کہیں بغض نبی ہے باقی، دل کے گوشوں میں کہیں بغض نبی ہے باقی، ارے شکل بدلی ہے مگر بو لہبی ہے، شکل بدلی ہے مگر بو لہبی ہے۔ شکل بدلی ہے، ناپسندیدہ تھے جن کو تیرے ایثار وفا، ناگوارا تھی جنہیں نصرت محبوب خدا، کہہ کے کافر تجھے خوش ہوتے ہیں وہ اہل ریا، ارے اف یہ احساس فراموش زمانے کی فضا، دل کے گوشوں میں کہیں بغض نبی ہے باقی، دل کے گوشوں میں کہیں بغض نبی ہے باقی، ارے شکل بدلی ہے مگر بو لہبی ہے۔ بالکل سچ ہے، واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اٹھے دولت کے پجاری یہ تمنا لے کر، حق چھپا دینے کا ناپاک ارادہ لے کر، اپنی خود ساختہ تاریخ کا پردہ لے کر، کچھ نداشیدہ حدیثوں کا سہارا لے کر، ارے چاہتے تھے کہ جہاں میں تیرا ایمان چھپ جائے، ارے خاک اڑا کی ہے کہ خورشید درخشاں چھپ جائے، خاک اڑا کی ہے کہ خورشید درخشاں چھپ جائے۔ دے کے دنیا نے خرافات کو تاریخ کا نام، خلق میں دین الہی کو کیا ہے بدنام، آ کے پھنس جاتے ہیں اس جال میں بیچارے عوام، آ کے پھنس جاتے ہیں اس جال میں بیچارے عوام، کہتے ہیں لائے پیمبر کے چچا کب اسلام، کہتے ہیں لائے پیمبر کے چچا کب اسلام، کون سمجھائے بھلا ایسے مسلمانوں کو، ارے جھوٹ گڑھنا بھی تو آتا نہیں نادانوں کو، جھوٹ گڑھنا بھی تو آتا نہیں نادانوں کو۔ اہل دنیا نے تراشے ہے فسانے کیا کیا، جال سازی کے بنائے ہے ٹھکانے کیا کیا، بے ضمیروں نے نکالے ہے بہانے کیا کیا، بھر دیا دامن اس تاریخ میں جانے کیا کیا، ارے یوں لگائی نقب اسلام کی دیواروں میں، دیکھیں کہ یوں لگائی نقب اسلام کی دیواروں میں، ارے مال چوری کا بکا شام کے بازاروں میں، یوں لگائی نقب اسلام کی دیواروں میں، مال چوری کا بکا شام کے بازاروں میں، مال چوری کا بکا شام کے بازاروں میں۔ مال چوری، آج کہتے ہیں قرابت پہ تھی بنیاد وفا، آج کہتے ہیں قرابت پہ تھی بنیاد وفا، ہم نے دیکھا نہیں دنیا میں کہیں ایسا چچا،
ہم نے دیکھا نہیں دنیا میں کہیں ایسا چچا جو یہ چاہے کہ بھتیجے پہ نہ آ جائے ذرا. بیٹے بھائی کے جگر بند پہ ہو جائیں فدا, بیٹے بھائی کے جگر بند پہ ہو جائیں فدا. ارے باعث عشق نبی گر یہی جذبہ ہوتا, باعث عشق نبی گر یہی جذبہ ہوتا, ابو لہب خون پیمبر کا نہ پیاسا ہوتا, ابو لہب خون پیمبر کا نہ پیاسا ہوتا. صلوات کیجئے بر محمد. کیا ضروری تھا کہ ایک کو دکھاتا اسلام, بہت اچھا کیا ضروری تھا کہ ایک کو دکھاتا اسلام, مشتہر سارے زمانے میں کراتا اسلام, مشتہر سارے زمانے میں کراتا اسلام. ارے راویوں کو جو بلا لیتا تو لاتا اسلام, راویوں کو جو بلا لیتا تو لاتا اسلام. ارے جا کے تاریخ کے دفتر میں لکھاتا اسلام, تاریخ کے دفتر میں لکھاتا اسلام. ارے سند کلمہ توحید الہی دے دو, ارے سب سے کہتا میرے ایمان کی گواہی, سب سے کہتا میرے ایمان کی گواہی دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ خوب پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا بند سنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. محسن حق دم آخر بھی نہ لایا ایمان, محسن حق دم آخر بھی نہ لایا ایمان, محسن حق دم آخر بھی نہ لایا ایمان. یعنی کافر کا پیمبر نے اٹھایا احسان, یعنی کافر کا پیمبر نے اٹھایا احسان. کاش مٹ جاتا یہ بے شرم مورخ کا بیان, کاش مٹ جاتا یہ بے شرم مورخ کا بیان. ابو طالب پہ نہیں یہ ہے نبی پہ بہتان, ابو طالب پہ نہیں یہ ہے نبی پہ بہتان. جس نے پالا تھا اسے کفر کا الزام دیا, خوب امت نے پیمبر کو یہ انعام دیا, خوب امت نے پیمبر کو یہ انعام دیا. یہ دیکھیں کہ صاف قرآن میں موجود ہے یہ حکم خدا, صاف قرآن میں موجود ہے یہ حکم خدا. رشتہ عشق و محبت نہیں کافر سے روا, رشتہ عشق و محبت نہیں کافر سے روا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ محبوب خدا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ محبوب خدا تجھ سے ہر حال میں کرتے رہے اظہار وفا, تجھ سے ہر حال میں کرتے رہے اظہار وفا. بھائی دیکھیں کہ اعتراض اس سے بڑا کیا ہے مسلمان کے خلاف, اعتراض اس سے بڑا کیا ہے مسلمان کے خلاف. عمل صاحب قرآن تھا قرآن کے خلاف, عمل صاحب قرآن تھا قرآن کے خلاف. اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال, یوں تو پھیلائے ہے دنیا نے روایات کی جال. پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال, تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال, تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. ارے بولو ایمان سے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارے میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دنیا نے روایات کے جال, پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال. ارے تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارے میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ,
تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری عطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، ارے تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں، دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں۔ پڑھیے ایک بار پھر پڑھیے، واہ واہ واہ، تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری عطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، ارے تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں، بڑے اچھے انداز سے کہا، واہ واہ واہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں نہ تو جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں نہ تو جائے گا، ارے حق کا محسن بھی جہنم میں جگہ پائے گا، حق کا محسن بھی جہنم میں جگہ پائے گا، یہ ہے انصاف تو انصاف بھی شرمائے گا، قلب پیمبر کو قرار آئے گا، کس طرح قلب پیمبر کو قرار آئے گا، سر محشر بھی یہی ظلم کا نقشہ ہوگا، ارے خلد پر کیا کسی شداد کا قبضہ، سر محشر بھی یہی ظلم کا نقشہ ہوگا، خلد پر کیا کسی شداد کا قبضہ ہوگا، پیش معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار، پیش معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار، تیری آغوش کا پروردہ ہے سب کا مختار، تیری آغوش کا پروردہ ہے سب کا مختار، ارے تیرے بیٹے کی رضا مرضی رب غفار، تیرے بیٹے کی رضا مرضی رب غفار، ارے تیرے بچے ہیں جوانان جنا کے سردار، بھلا پائے گا کون، ارے سلا مال کا محشر میں بھلا پائے گا کون، تو ہی جنت میں نہ جائے گا تو پھر جائے گا کون، پیش معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار، تیری آغوش کا پروردہ ہے سب کا مختار، تیرے بیٹے کی رضا مرضی رب غفار، تیرے بچے ہیں جوانان جنا کے سردار، ضلع اعمال کا محشر میں بھلا پائے گا کون، ارے تو ہی جنت میں نہ جائے گا، تو ہی جنت میں نہ جائے گا تو پھر جائے گا کون۔ بطور خاص یہ بندے کہ شرک سے ہوتی کچھ آلودہ تیری ذات اگر، شرک سے ہوتی کچھ آلودہ تیری ذات اگر، ارے پاتے تعلیم صداقت کی کہاں تیرے پہ سر، پاتے تعلیم صداقت کی کہاں تیرے پہ سر، پہرے تائید پیمبر جب اٹھے تھے حیدر، پہرے تائید پیمبر جب اٹھے تھے حیدر، ارے روک دیتا کہ یہ کیا کرتے ہو اے جان پدر، روک دیتا کہ یہ کیا کرتے ہو اے جان پدر، درس اسلام دیا اور نہ لایا اسلام، اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام، اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو
فیصلے فکر و نظر، اب بھی اس باب میں ہے فیصلے فکر و نظر، پڑتا ہے نسل پہ انسان کے عقائد کا اثر، ہوتا ہے باپ کے کردار کا آئینہ کسر، ہوتا ہے باپ کے کردار کا آئینہ کسر، جس طرح نخل کا دیتا ہے پتہ اس کا ثمر، بت پرستی کا جو دل میں تیرے جذبہ ہوتا، ارے بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا، بت پرستی کا جو دل میں تیرے جذبہ ہوتا، بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا۔ بولتا ہوا مصرع کون عظمت میں ملائے گا بھلا تجھ سے قدم، کون عظمت میں ملائے گا بھلا تجھ سے قدم، کون ہم رتبہ تیرا ہوگا عرب ہو کے عجم، کرتے تھے کس کی بہو کا ادب آقائے امم، کرتے تھے کس کی بہو کا ادب آقائے امم، ارے کس کی زوجہ کے لیے شک ہوئی دیوار حرم، کس کی زوجہ کے لیے شک ہوئی دیوار حرم، ارے کس کے پیٹوں میں شہ قلعہ شکن ہے کوئی، کس کے پیٹوں میں کوئی شہ قلعہ شکن ہے کوئی، ارے کس کے پوتوں میں حسین اور حسن ہے کوئی، کس کے پوتوں میں حسین اور حسن ہے کوئی، کس کے پوتوں میں حسین اور حسن ہے کوئی۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ہو وہ ایثار کی نکھت کے وفا کی خوشبو، ہو وہ ایثار کی نکھت کے وفا کی خوشبو، چمن دین پیمبر میں تجھی سے ہے نمو، بکھری ہے گلشن حق میں تیری دولت ہر سو، بکھری ہے گلشن حق میں تیری دولت ہر سو، اس قدر جذب ہوا ہے تیرے بیٹوں کا لہو، اس قدر جذب ہوا ہے تیرے بیٹوں کا لہو، خود شریعت تیرے ایمان کی قسم کھاتی ہے، اس گلستان سے تیرے خون کی بو آتی ہے، اس گلستان سے تیرے خون کی بو آتی ہے، تیرے پیٹوں سے معطر ہے صداقت کی فضا، جن کے ایثار کے نازاں تھے رسول تو سرا، جن کے دم سے ہے زمانے میں رہو رسم وفا، ارے تیری آغوش تھی یا مدرسہ دین خدا، تیری آغوش تھی یا مدرسہ دین خدا، بات دیکھیں کہ جبکہ افراد تھی اسلام میں غداروں کی، جبکہ افراد تھی اسلام میں غداروں کی، تو نے ایک نسل بنا دی تھی فداکاروں کی، تو نے ایک نسل بنا دی تھی فداکاروں کی، جبکہ افراد تھی اسلام میں غداروں کی، واہ واہ واہ، ہو گئی عظمت کردار بشر جس پہ تمام، ہو گئی عظمت کردار بشر جس پہ تمام، حق نے جس نسل میں مخصوص کیے 12 امام، حق نے جس نسل میں مخصوص کیے 12 امام، جس نے دنیا کو دیا عزم و عمل کا پیغام، جس کی چوکھٹ پہ کیا کرتا ہے کعبہ کی سلام، جس کی چوکھٹ پہ کیا کرتا ہے کعبہ کی سلام، نام بھی گر تیرے بیٹوں کا گنا اے شاعر، نام بھی گر تیرے بیٹوں کا گنا اے شاعر، عمر کٹ جائے مگر وقت نہ پائے شاعر، عمر کٹ جائے مگر وقت نہ پائے شاعر، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تیرا لخت جگر کہتے ہیں سب جس کو عقیل، وہ تیرا لخت جگر کہتے ہیں سب جس کو عقیل، مصلحت اور صداقت کی جو تھا ایک تمثیل، مصلحت اور صداقت کی جو تھا ایک تمثیل، جس سے روشن ہے زمانے میں وفا کی تندیر، جس سے روشن ہے زمانے میں وفا کی تندیر۔ بیت دیکھیں گے چوتھے مصرے کے ساتھ کہ جس کی آواز ہے ہر دور کو آواز رہی، جس کی آواز ہے
ہر دور کو آواز رہی. میں دیکھیں کہ نقش حق ظلمت باطل میں جلی کر کے رہا. نقش حق ظلمت باطل میں جلی کر کے رہا. ارے ممبر شام پہ بھی مدح علی کر کے رہا. ممبر شام پہ بھی مدح علی کر کے رہا. ممبر شام پہ بھی مدح جس کی کل نسل ہی اسلام پہ قربان ہوئی, جس کا فرزند تھا پیغمبر فرزند نبی, یعنی وہ مسلم جانباز صداقت کا دلیل. اس طرح پہنچا ہے کبام شہادت پہ کوئی, روتے آئے تھے سفر میں شہیدی جس کے لیے, کربلا بن گئی کوفے کی زمین جس کے لیے. بس میں اپنی منزل کی طرف پہنچ گیا کہ فخر کرتے ہیں غریبان وطن جس پہ سدا, جس کے رگ رگ میں لہو دوڑ رہا تھا تیرا, جس نے اعلان صداقت بلبے بام کیا, جس نے انصار کو دکھلائی رہے گرب و بلا, جذبہ نصرت شاہ شہدا جس نے دیا, بے وفا کو پیغام وفا جس نے دیا. حق کا پیغام زمانے کو سناتا ہی رہا, ظلم کو صبر کا اعجاز دکھاتا ہی رہا. ایلچی شہ بے کس تھا, ایلچی شہ بے کس تھا تو تنہا ہی رہا. ارے تھا جو پیاسے کا نمائندہ تو پیاسا ہی رہا. ہوا کاندھوں کا بھی محتاج نہ لاشا جس کا, نئی شام سے نکلا تھا جنازہ جس کا, نئی شام سے نکلا تھا جنازہ جس کا. بیٹیاں بھی تیری رتبے میں ہیں مریم سے سوا, کوئی زینب کوئی کلثوم تو کوئی سغرا, جن کے نوحوں سے لرزتے رہے الباب جفا, جن کے اشکوں سے نکل آئی ہے تصویر وفا. ارے تھا جو پردہ تو رہی بنت پیمبر کی طرح, کھل گیا سر تو اٹھی فاتح خیبر کی طرح. ذکر ایک ایک کا کرے کس کی جگر میں ہے یہ تاب, ذکر ایک ایک کا کرے کس کے جگر میں ہے یہ تاب. ایک زینب کی کہانی ہو تو بن جائے کتاب. ارے کون زینب تیرے ایثار کے جذبوں کا شباب, کون زینب تیرے ایثار کے جذبوں کا شباب, جس نے ظالم کو دیا تھا سر دربار جواب, جس نے ظالم کو دیا تھا سر دربار جواب. چھن گیا نصرت اسلام میں پردہ جس کا, ارے تیرے اسلام کا اعلان تھا خطبہ جس کا, تیرے اسلام کا اعلان تھا خطبہ جس کا. کون عباس, بس یہاں سے جناب عباس کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے اور مولا کائنات جناب ام البنین کے پاس تشریف لائے جائیں اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا, اور لینے کے بعد فرمایا کہ جیسی میں نے تمنا کی تھی یہ تو بالکل ویسا ہی. اس کے بعد جناب ام البنین کی طرف مخاطب ہوئے, دیکھا کہ جناب ام البنین کچھ پریشان ہے. فرمایا کہ کیا بات ہے ام البنین, کے بیٹے کی ولادت ہے اور تم پریشان ہو, ایسا کیا مسئلہ درپیش ہے؟ کہا مولا عباس میں بڑی دیر ہو گئی, آنکھیں نہیں کھولی ہیں, دیر ہو گئی عباس میں ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. بس مولا کو اپنا زمانہ یاد آیا کہ جس وقت کعبے میں ولادت ہوئی تھی, 3 دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور جناب بنت اسد سے پوچھا تھا کہ چچی کیا بات ہے, آپ بہت پریشان ہیں. کہا کہ بیٹا 3 دن ہو گیا اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں. پیغمبر اسلام مسکرائے, کہا لائیے میری امانت کو میرے حوالے کر دیجیے. مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا, جیسا ہی مولا کائنات نے گل رسالت کی خوشبو سونگھی اپنی آنکھوں کو کھول دیا. بس مولا کو اپنا دور یاد آیا, کہا کہ حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا گیا, مولا حسین تشریف لائے, جناب عباس کو لیا, مولا حسین کی آغوش میں دے دیا, کہا کہ بیٹا یہ تیری امانت ہے, میں تیرے
والے دیکھتا ہوں جیسے ہی جناب عباس نے گل امامت کی خوشبو سونگھا اپنی آنکھوں کو کھول دیا. مولا کائنات نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھا ہے. جناب زینب پاس میں کھڑی, عظمت دیکھیں جناب عباس کی. جناب زینب پاس میں کھڑی, کہا کہ بابا کیا آپ کے میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ کہا ہاں بیٹا تیرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا اس کو تھوڑی دیر کے لیے میری آغوش میں جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا, اپنے لبے مبارک کو جناب عباس کے کانوں تک لے گئی اور لے جانے کے بعد کچھ کہا. مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا ابھی تو یہ بہت معصوم ہے, تم نے اس سے ابھی سے گفتگو شروع کر دی, ابھی سے اپنے بھائی سے بات چیت کرنے لگی. کہا نہیں بابا باتیں تو اس سے بہت ہوں گی, یہ میرا بہت پیارا بھائی ہے, لیکن ابھی کسی کا پیغام تھا جو میں نے اپنے بھائی کو پہنچایا. کہا بیٹا کس کا پیغام تھا؟ کہا میری ماں کا آخری وقت تھا, میں اپنی والدہ گرامی کے پاس بیٹھی تھی. میری ماں نے کہا کہ دیکھو اے زینب میرے بعد تیرے بہت سے بھائی اس دنیا میں آئیں گے, لیکن ایک بھائی ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. اے بیٹا جب وہ اس دنیا میں آئے تو کہہ دینا کہ تجھ کو میری ماں فاطمہ نے سلام کہا, میں نے اپنی ماں کا وہ پیغام اپنے اس بھائی کو دیا ہے. بس اسی حوالے سے دیکھیں کہ کون عباس تمنا شہ بدر و حنین, اعتماد دل زینب دل کلثوم کا چین, عزم ہمت کا علی صبر و شجاعت کا حسین, بن گیا جو پسر سبت رسول الثقلین. تب تصور میں بھی تھی یہ حد امکان وفا, ارے مل گیا دامن تطہیر سے دامان وفا. جناب عباس کی عظمت کے حوالے سے یہ بند دیکھیں کہ جس کی تخلیق تھی شبیر کی نصرت کے لیے, جس کی تخلیق تھی شبیر کی نصرت کے لیے, زندگی پائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے. ارے ماں نے پالا تھا جسے حق کی حمایت کے لیے, باپ نے جس کو سنوارا تھا, باپ نے جس کو سنوارا تھا شجاعت کے لیے, ارے جوش نصرت کے سوا اور کچھ احساس نہ تھا. دوسرا مصرع دیکھیں بیت کا کہ جوش نصرت کے سوا اور کچھ احساس نہ تھا, ایک چڑھتا ہوا طوفان تھا عباس, ایک چڑھتا ہوا طوفان تھا عباس نہ تھا. گرد خیموں کے طواف اٹھ کے لگاتا تھا کبھی, ارے باہر آتا تھا کبھی, خیمے میں جاتا تھا کبھی, گود میں لے کے بھتیجی کو کھلاتا تھا کبھی, جھولا بے شیر کا جا جا کے جھولاتا تھا کبھی, آتا گھبرا کے کبھی سید مظلوم کے پاس, ارے بیٹھ جاتا تھا کبھی زینب کلثوم کے پاس. شب عاشور کا منظر ہے جناب عباس تلایا پھر رہے کہ ایک بار آپ جناب ام کلثوم کے خیمے کے پاس پہنچے کہ دیکھا کہ اندر سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے. آپ اندر اجازت لے کے داخل ہوئے, فرمایا کہ شہزادی اب یہ غلام حاضر ہے, یہ غلام ہے, یہ غلام موجود ہے. شہزادی گریہ کا کیا ریزن ہے, گریہ کی کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بھیا تیری یہ بہن بہت بدقسمت ہے. کہا میں جس خیمے میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ہر بیوی اپنے فدیے کو تیار کر رہی ہے. جناب ام لیلا کے خیمے میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں. زینب کے کمرے میں خیمے میں جاتی ہوں تو اول محمد کو تیار کر رہی ہیں. یہاں تک کہ میں رباب کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہ اپنے علی اصغر کو تیار کر رہی ہے. اے بھیا میرے پاس تو کوئی فدیہ نہیں ہے, میں کل اپنے بھائی پر کیا چیز قربان کروں گی؟ جناب عباس دو زانو بیٹھ گئے. کہا کہ شہزادی ایک سوال کا جواب دے دیں. کہا ہاں بھیا. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں بہن اور بھائی میں ماں اور بیٹے کا فرق ہے. ماں اور بیٹے کی ایج میں فرق ہوتا ہے, وہ فرق جناب ام کلثوم اور جناب عباس میں. فرمایا کہ یہ بہن یہ شہزادی یہ بتائے کہ آپ نے مجھ کو اپنی گودوں میں پالا ہے. کہا بھیا میں نے اپنی گود میں پالا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھ کے پالا ہے؟ کہا بھیا یہ پوچھ رہے ہو, اس بہن نے تو تم کو اپنی اولاد سمجھ کے پالا ہے. کہا شہزادی جب آپ نے مجھ کو اپنی اولاد سمجھ کے پالا ہے تو آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ کل یہ آپ کا غلام آپ کی طرف سے آپ پر فدیہ ہوگا. بیٹھ جاتا تھا کبھی زینب و کلثوم کے پاس, پیاسے بچوں کا خیال اور بھی تڑپاتا تھا. ارے دیکھتا تھا سوئے افواج تو بل کھاتا تھا, ارے ضبط کرتا تھا مگر جسم لرز جاتا تھا. ارے یا علی کہتا تھا جب خون میں جوش آتا تھا, یا علی کہتا
جاتا تھا، صبر کی تیغ سے خود رشتہ جان کٹ جاتا، ہائے ہائے، صبر کی تیغ سے خود رشتہ جان کٹ جاتا، ارے دوسرا کوئی جو ہوتا تو جگر پھٹ جاتا، دوسرا کوئی جو ہوتا تو جگر پھٹ جاتا۔ یاد آتی تھی جو شبیر کے انصار کی جنگ، آگ سینے میں لگاتی تھی لڑائی کی امنگ، سرخی عزم تھا چہرے کا بدلتا ہوا رنگ، تیغ کہتی تھی کہ ہے عرصہ کونین بھی تنگ، غرق خون خطہ ایران و عرب ہو جاتا، ارے روک لیتے نہ شہیدی تو غضب ہو جاتا۔ مولا عباس روز عاشور بار بار امام کی بس آخری بند، مولا عباس بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ مولا کہتے ہیں بھیا تم میرے لشکر کے لمدار ہو، میں تم کو کس طرح سے اجازت دے سکتا ہوں؟ پھر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، پھر مولا کا یہی جواب ہوتا ہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ مولا عباس آئے، کہا کہ آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دے، میرا دل جو ہے دل میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے آقا، میں نے انہوں محمد کو اپنی گودیوں میں کھلایا ہے، اے آقا میں نے قاسم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اے آقا میرے سامنے یہ میرے بات گود کے پالے ہوئے ختم ہو گئے آقا، میرا دل جو ہے میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے، لیکن امام کا وہی جملہ، مولا نے فرمایا کہ آقا وہ لشکر ہی کہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی امام نے سپاہی کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ جب خیمے سے باہر نکلے، سامنے جناب سکینہ پر نظر پڑ گئی، تو اپنی بھتیجی کو گود میں لیا۔ جناب سکینہ نے جب اللہ سے شکایت کی کہ چچا آپ کو میرے یہ پڑپڑائے ہوٹ نہیں دکھائی دیتے، چچا میرا جگر پیاس سے بھوکا جا رہا ہے، جاگے بیٹا چل کے اپنے بابا سے اجازت دلا دو کہ چچا میں تمہارے لیے پانی لے کر آ جائے گا۔ جناب سکینہ نے کہا کہ چلیے چچا، میرا بابا کبھی میری بات کو خالی نہیں جانے دے گا۔ جناب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے قیام امام حسین علیہ السلام میں آئے، امام مظلوم نے آپ کو دیکھا، کہا کہ عباس روز مجھے فرمائے، کہا اے عباس روز بڑی سفارش لے کے آئے ہو، جاؤ ابھی حسین تم کو روکے گا نہیں۔ اس کے بعد جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا کہ بیٹا یہ چچا بات ایسے عاشورہ تجھ کو بہت یاد آئے گا، اور یہ حقیقت تھا کہ اس بھتیجی کو عجیب محبت تھی اپنے اس چچا سے، کہ جب بھی ظالم تماچے لگاتا تھا، جب بھی شیور تازیانے لگاتا تھا، یہ بچی کبھی باپ کو آواز فوراً رخ نیر کا کرتی تھی، اے چچا آپ کے بعد اس بھتیجی پر یہ مظالم آئے، بس اس آخری ہائے اس شہر کو پیدا کی اجازت نہ ملی، آخری وقت میں بھی لڑنے کی فرصت نہ ملی، ارے منتظر جس کا تھا وہ منزل نصرت نہ ملی، صبر کی داد ملی، صبر کی داد ملی، داد شجاعت ملی، دل میں جو آتش غم تھی وہ بھڑکتی رہی، دل میں جو آتش غم تھی وہ بھڑکتی رہی، ارے تیغ